ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، حسن نثار صاحب کی جانب واپس بھی بڑا ہم سوال لے کے جائیں گے کہ کیا یہ بدقسمتی سے ہماری نفسیات میں شامل ہو گیا کہ ہم اگر ایک عہدے پر ہیں، اللہ نے ایک اختیار ہمیں دے دیا ہے تو مس یوز کرنا ہی کرنا ہے ہم نے اسے. ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا ایک آدمی جس کے بارے میں تصور کیا جائے گا کہ اچھی خاصی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے بہتر تنخواہ، بہتر گاڑی، بہتر گھر، ان کو دیکھ کے بھی لگتا ہے اچھا تھاٹ باٹ ہے ان کا، گاڑی بھی بہترین تھی ان کے پاس، 10,000 روپے لینے کے لیے چائے کے ایک ہوٹل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ 10,000 روپے مجھے دیں. اچھا پھر یہ ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ ہمارے ٹریپ میں تو نہیں آ گیا یا کچھ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے. اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، ہم نے پہلے اسے 5,000 روپے دیے ہمارے نمائندے نے، تو اپنی جیب سے پیسے نکال کر انہوں نے دکھایا کہ بھائی دیکھو میں یہ پیسے لے کے آیا 40,000 روپے ابھی ایک فیکٹری سے، تم مجھے 5,000 روپے کس چکر میں دے رہے ہو، 10,000 روپے دو. تو پھر اس نے 10,000 روپے لیے، یعنی وہ اعتراف بھی کر گیا کہ وہ اس سے پہلے بھی ظاہر مختلف فیکٹریوں سے بھتہ خوری کر کے وہاں پہ آ رہا تھا. تو یہ کیا نفسیات ہے کہ کرپشن ہماری رگوں میں شامل ہو گئی ہے؟ ہمیں ضرور کرپشن کرنی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت ہے، نام ہے، عہدہ ہے، اس کے باوجود؟ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹھیلے والے سے لے کے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر یا وزیر اعظم یا صدر کو بھی دیکھ لیں تو ہر شخص ہی جو ہے وہ آپ کو کرپشن میں ملوث نظر آتا ہے، جو یقینی طور پہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو ذہن ہے یا ہماری سوچ اتنی مفلوج ہو گئی ہے کہ ہمیں شاید یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اس رشوت میں یا اس کرپشن میں پکڑے گئے تو اس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا ایک عہدہ جائے گا، ایک عزت کا جو نقصان ہوگا وہ الگ ہوگا. اچھا یہ خوف نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، کیونکہ ہم نے اتنے پروگرام کیے، ہم نے ٹی ایچ اوز پہ ٹاؤن ہیلتھ آفیسرز جو خود رشوت لے کر جعلی کلینک کھلوا رہے تھے اپنے علاقوں کے اندر، ماشاءاللہ براجمان ہے اپنے عہدوں پر، تو سرکار تو سو رہی ہے، تو یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ عہدہ چلا جائے گا، پتہ ہوتا ہے لین دین کر کے عہدہ تو برقرار رہے گا، تو یہ ٹینشن نہیں ہے. اس کا لین دین کا معاملہ پھر وہیں آتا ہے نا کہ اول سے لے کے آخر تک سب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی کیوں بگڑا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں اس کی بہت سے ریشنل وہ دیتے ہیں کہ جی غربت ہے یا تنخواہ کم ہے. اس کی ایک بہت سادہ سی اور صاف سی تنخواہ تو کم نہیں ہوگی، مطلب ان کے حساب سے کم ہوگی. اس کی ایک سادہ سی اور صاف سی نشاندہی ہے کہ ہوس نہیں ختم ہو رہی. ٹھیک ہے، اگر آپ گزارا کرنا چاہیں تو ایک ٹھیلے والا اپنی آمدنی میں گزارا کر سکتا ہے. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی تو بہت اچھی تنخواہ ہوتی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اچھا ان کا گزر ہو رہا ہوگا. پوچھا انہوں نے کہا جی مجھے اس کام کے لیے میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا، انہوں نے ایک شادی کا حوالہ دیا، تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گاڑی بیچ دیتے آپ ضمیر تو نہ بیچتے اپنا، لیکن وہ ظاہر شرمسار نہیں تھے. لیکن ہم نے حرام اور حلال کا فرق وہ کر دیا ہے. وہی بات ہے کہ ہم حرام کی کمائی سے جا کے حلال کا گوشت خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سمپل سی ایک ہی ہے، کیونکہ ہم میں ہوس ختم نہیں ہو رہی. مصعب فرمائیے گا ذرا کہ ایسی صورت میں جب ایک دھمکی ہے فی الحال ظاہر اس شخص کی جانب سے کہ جی اگر آپ نے فوٹیج آن ایئر کی رشوت لے رہا ہے، ایک ایسے کام کی رشوت لے رہا ہے کہ جو مجھے اپنا بچہ یاد آتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کھا رہا ہے جو تیار کی جا رہی ہیں فیکٹریز کے اندر، اس سے پہلے بھی وہ رشوت لیتا ہے، وہ خود اعتراف کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر. اللہ نے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھوک ہے کہ روٹی چوری کرنی ہی پڑے، اسے مجبوری ہے، ایسا کوئی قحط پڑا ہوا ایسا بھی نہیں ہے. ایسی صورت میں ہمیں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو آ رہا ہے کہ جیسے فیکٹریوں میں جو کام ہو رہا ہے، حضور کا ارشاد ہے من غش منا فلیس من غش فلیس منا، کہ جو بھی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ایک چیز آ گئی. اس کے علاوہ جو حضرات اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں کر رہے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کے معاملے میں بالکل نرمی نہیں برتی. اسلام اس نے جرم کرنے والوں کو یا تو یہ کہ پردہ ڈلا ہوا ہے جب تک ڈلا ہوا ہے، لیکن جب وہ بات سامنے آ جائے اور شواہد اور دلائل اور ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد تو اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ نے بھی. اور جرم بھی ایسا مطلب جس میں جو حقوق و لباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے اس کا اور خدا کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے اس چیز سے. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی یعنی جو ہے نا وہ خیانت کر رہے ہیں، بد دیانتی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے کہ جو نا اپنے عہدے کا وہ غلط جو استعمال کر رہے ہیں، ناجائز استعمال کر رہے ہیں. تو شریعت ایسے معاملات میں بالکل بھی نرمی نہیں برتتی. اور اس پر آپ کو وہ واقعہ بہت مشہور جو یاد ہے کہ سب کو یاد ہوگا اور سنا ہوا ہے بہت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چوری کا واقعہ ہوا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم صادر فرما دیا. وہ جو خاتون تھی وہ جو نا خاندانی تھی اور عزت کا بھی معاملہ تھا، شہرت کا بھی معاملہ تھا، وہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. تو سب کے سب چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے، صرف امتی کے لیے پورے عالم کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا کہ یعنی جو ہے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو عالم کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، آپ نے انہی پر مثال رکھ کے بتا دی کہ اگر خدا نخواستہ وہ بھی ایسا کریں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا.
یعنی بڑا چھوٹا عزت دار بے عزت سب اس میں لیول سب کے لیے برابر آپ نے بیان کر دیا. جس نے تو بالکل, تو اگر یہ چیز ہوگی تو پھر جرائم ختم ہو جائیں گے. اسی پروگرام میں جو جن پولیس والوں نے رشوت لے کر انہیں چھوڑا, یعنی پولیس والوں نے رشوت لے کر چھوڑا, وہی درمیان پھر ایک دوسرا محکمہ جس کی ذمہ داری تھی اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ جب فیکٹری چلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں لیبارٹری بھی کلیئر کروا دوں گا, سب کلیئر ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اب وہ پولیس والے بھی کیا کہتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں اپنے باپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں. اب شفیع صاحب میری 6 بہنیں ہیں, ہمیں تو بہت اوپر تک پیسے دینے ہوتے ہیں, ہمیں تو کچھ ملا بھی نہیں جو ہم نے آپ سے 1,06,000 روپے انہوں نے لیے تھے ہم سے رشوت کے. تو ان کے بارے میں اب کیا کریں, ان کی وہ بھی کہتے ہیں جب آپ نے فوٹیج چلائی تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. جی, کسی بھی مملکت کی سروائیول کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے ادارے جو ہیں وہ محفوظ رہیں. پولیس کا ادارہ ہے قانون کے مطابق کام کرنا, اگر پولیس خود قانون توڑے. صحیح. کسٹم والوں کا کام ہے کہ اسمگلنگ روکے اگر وہ خود اسمگلنگ میں انوالو ہو. اسی طرح سے نارکوٹک والوں کا کام ہے کہ بھی یہ نارکوٹک کو ختم کرے, لیکن اگر وہ خود ساتھ دیں. منشیات کے سپلائر بن جائیں. اسی طریقے سے یہ سارے ادارے, اگر یہ ادارے سلامت نہیں رہتے تو مملکت سلامت نہیں رہتی. درست. میں تھوڑی سی ایک بات حضرت صاحب نے جو حدیث ریفر کی ہے اس کا دوسرا حصہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. آپ اس واقعے ایک بات کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی, اس کے بعد ممبر پر آئے اور آپ نے خطاب کر کے کہا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ قانون کا اطلاق جو تھیں وہ انفلوئنشل لوگوں پر مطلب نہیں کرتی تھیں بلکہ غریب لوگوں پر کرتی تھیں. وہاں وہ لفظ غریب کا آتا ہے, لیکن یہاں میں اس کا ترجمہ انفلوئنشل اس لیے کرتا ہوں کہ بہت بڑی یہاں سرمایہ دار, بہت سارے رشوت خور لوگ, بڑے پیسے والے ہیں. وہ امیر نہیں گئے یا غریب ہیں اس پہ میں بحث نہیں کر رہا, لیکن انفلوئنشل اگر ہیں تو ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اسی طریقے سے جب کسی مملکت کے اندر کوئی ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں ایک, اگر حضرت صاحب میری بات پہ اتفاق کریں یا نہ کریں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جہاں آپ نے بات چھیڑ دیا شرع کے حوالے سے, جرائم کو عموماً کتابوں کے اندر جو ہم نے پڑھا, ہو سکتا ہے کہ بھی ہماری علمی قابلیت وہ نہیں ہے جو مفتی صاحب کی ہے, کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. صحیح. ایک حد کہلاتی ہے, ایک قصاص کہلاتا ہے, اور تیسری تعزیر کہلاتی ہے. صحیح. تعزیر وہ ہے جو حد اور قصاص میں نہ آئے. حد کے جرائم کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ اس پر جتنا پردہ ڈالا جا سکے ڈالا جائے. قصاص کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہے. قصاص میں کسی کا حق مارا جا گیا ہے, ٹھیک ہے, کسی انڈیویجول کا حق مارا جاتا ہے, اس لیے وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ پردہ ڈالیں, لیکن حد کے اندر پردہ ڈالا جائے. لیکن جب حد والا بھی عدالت کے اندر آ جائے, اچھا, یا منظر یہاں پر آ جائے, تو پھر اس کا چھوڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور پاکستان کی پولیس اللہ کے فضل سے اتنی ایماندار ہے, جس کو ہم روز دیکھتے ہیں کہ کورٹوں میں آتے ہیں, پہلے کہتے ہیں خدا کی قسم جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, اگر جھوٹ بولوں تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو. یہ قسم اٹھانے کے بعد جو جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے وہ پھر وکیل کے لیے مصیبت پڑتی ہے کہ اب اس سے کیا سوال کریں کیا نہ. بالکل صحیح. تو میرا مقصد ہے جہاں جھوٹ کا راج ہو وہ ادارہ اس حد تک تباہ ہو جائے, اور ہم یہ روز دیکھتے ہیں. بالکل. ایز اے پریکٹس میرے سامنے کئی کیسز. اب مجھے بتائیں کہ آپ کس کس ادارے کو صحیح کریں گے. اور خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ آڈینس سے ہم رائے لیں, آپ اپنی اسکرین پر مسلسل دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک کا ایڈریس, ہمارا ٹویٹر کا ہینڈل, اور اس کے علاوہ ہمارا نمبر. تو آپ اپنی رائے سے ہمیں ان پیجز پر جا کر بھی آگاہ کر سکتے ہیں. سو ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسلسل ہمیں رہنمائی کریں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا زاویے ہیں, ان سے ضرور ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کے مطابق پھر حتمی فیصلہ کریں. اور اس کے بعد آنے والے تقریباً 2 پروگرامز اسی ایک ایشو سے متعلق ہوں گے, اس لیے کہ پھر وہ فیکٹری قائم کرنے سے لے کے پولیس کا اس میں کردار, اور پھر ان ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا سارا معاملہ, تو کم و بیش 2 پروگرامز کے اندر سمٹے گا. تو آج کے پروگرام کے بعد ہم فیصلہ کریں گے, فیصلہ اناؤنس کریں گے یا نہیں یہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ 2 پروگرامز میں آپ اس پوری کہانی پر سے پردہ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے. آڈینس سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں. آپ جی بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام مریم اکبر ہے. سب سے پہلے میں رائے دینا چاہوں گی, اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر کچھ حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر لانے سے ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے تو ہمیں بالکل لانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی یا کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا جو یہ چینل ہے یہ کوئی بھی ایسا پروگرام نشر کرے گا جس میں کوئی بد نیتی ہوگی. اس کا مقصد صرف اور صرف عوام کی اور اس معاشرے کی بہتری ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل سر عام برائی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف آپ کے پاس منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور پس پشت وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ جن صاحبان کو پکڑا, یہ جو 2 اشخاص ہیں, ان کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ بالکل یہ امیچور سی بات ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دھمکی بھی ایک ایسی چیز کی دے رہے ہیں جو ہمارے مذہب میں حرام ہے. تو آپ بالکل حرام سے ہے, حرام تک ہے, بس حرام کے بیچ. تو مطلب ہم
बहैसियत मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है।